دنیا کی سفر میں دلچسپی رکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم دنیا کی ایک اور ملک اسپین کی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ اگر آپ بھی اسپین کی سفر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں۔ اسپین، جس کا دوسرا نام ہسپانیہ ہے، یورپ کی جنوبی مغرب میں واقع ہے۔ 5,04,782 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ اسپین یورپ کا چوتھا بڑا ملک ہے، جبکہ دنیا کا 51واں بڑا ملک ہے۔ اسپین کی آبادی 4,70,42,000 لوگوں پر مشتمل ہے، جس کی بدولت اسپین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 30واں اور یورپ کا 7واں بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ملک کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اسپین میں مختلف قوموں نے اپنا زوال اور عروج دیکھا ہے۔ اس ملک میں مختلف بادشاہوں کی عروج اور زوال کی داستانیں رقم ہیں، لیکن جو ترقی اس ملک نے مسلمانوں کے دور میں کی ہے، بے شک آج کی ترقی میں صدیوں پرانا اوہات ہے۔ جب اسپین کو افریقہ کی ایک مسلم اور اپنے وقت کی ایک ہر دل عزیز حکمران طارق بن زیاد نے شکست دے کر اسپین کو آنے والی 6 صدیوں تک مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس گولڈن پیریڈ میں اسپین کو اندلس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے دور میں جو تھوڑا بہت جزیری فتح ہونے سے رہ گئی تھی، جس میں اکثریت کرسچن کمیونٹی کی تھی، آہستہ آہستہ مل کر مسلمانوں کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع کی۔ مسلمانوں کی حکومت کے آخر وقت میں مسلمان حکمرانوں میں اتفاق نہ ہونے کے برابر تھی، جس کے نتیجے میں اندلس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہونا پڑا۔ 12ویں صدی کے اختتام پر زیادہ تر جزیروں پر رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والی مسیحی حکمرانوں نے اپنی بادشاہت قائم کرنا شروع کر دی تھی۔ مسلمان حکمران آپس میں بانٹ چکے تھے۔ 1469 میں مسلمان اور کرسچن مل کر اتحاد سے ملک کو چلانے کی ناکام کوشش کی۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آزادی کی آواز دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا، بغاوت عروج پر پہنچ چکے تھے، لہٰذا مسلمان حکمرانوں کو یہ ملک 1492 میں چھوڑنا پڑا، اور جو مسلمان شمالی افریقہ کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہوئی، صرف وہی زندہ رہ گئی، باقی تمام مسلمانوں کو مارا گیا۔ کئی مسلمانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مذہب کی بدلنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہسپانیہ کی فوج نے سب کو مار ڈالا۔ آنے والی 5-6 دہائیوں تک مسلمانوں کی آبادی ہسپانیہ میں 5% سے بھی کم ہو گئی۔ مسلمانوں کے دور کے بعد اسپین نے بے شمار ملکوں پر حکومت کی۔ اس ملک کا آفیشل نام کنگڈم آف اسپین ہے۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کی قومی ترانے میں کوئی لفظ نہیں، بلکہ صرف ایک ساز ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے ٹربائن کا استعمال کیا تھا۔ میڈرڈ اسپین کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو 9ویں صدی عیسوی میں آباد کیا گیا تھا۔ دارالحکومت کے ساتھ ساتھ یہ شہر اسپین کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اسپین کا قومی زبان اسپینش ہے۔ یہ زبان دنیا کے 21 ممالک میں بولی جاتے ہیں۔ یہ زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسپینش بولی جانے والوں کی تعداد اسپین سے امریکہ میں زیادہ ہے۔ اسپین میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بغیر کپڑوں کی سڑک پر گھومے تو کوئی شخص اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسپین میں اس کے خلاف کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2050 کے بعد سب سے زیادہ بوڑھے افراد اسپین میں ہی موجود ہوں گے، کیونکہ یہاں انسانوں کی اوسطاً عمر 82 سال ہے۔
زیتون کے تیل کے نام سن کر ہمارے ذہنوں میں عرب ممالک کے نام آتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ زیتون کے تیل پوری دنیا میں 43% اسپین ہی پیدا کرتے ہیں۔ اسپین میں بارز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسپین میں بارز کی تعداد 2,45,000 کے قریب ہے۔ یہاں پر کھلے عام شراب اور نشے کی دوسری چیزیں فروخت ہوتے ہیں۔ اسپین نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں کسی بھی ملک کی حمایت نہیں کی تھی۔ اس ملک کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے۔ اسپین کی 1 یورو سے پاکستانی 310 روپے بنتے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے اسپین پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ ہسپانیہ کا کالم کوڈ +34 ہے۔ اسپین کو انتظامی لحاظ سے 17 خود مختار علاقوں اور 2 خود مختار شہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر علاقے کی اپنی علاقائی پارلیمنٹ اور علاقائی حکومت ہوتی ہے۔ ہر 4 سال بعد عوام انتخابات کے ذریعے اپنے ممبران کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ ممبران بعد میں علاقائی صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسپین میں مختلف قومی بستے ہیں۔ اسپین کی 76% آبادی مسیحی، 2% مسلم، 1% دیگر مذاہب ماننے والے اور باقی کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہیں ہے۔ 76% مسیحی آبادی میں 54% ایسے لوگ بھی ہیں جو گرجا گھر کا رخ ہی نہیں کرتے، اگر جاتی بھی ہے تو سال میں 1 بار یا 2 بار۔ دنیا کا پہلا پرنٹنگ پریس اسپین میں ہی 1454 میں بنایا گیا تھا۔ 1900 سال پہلے تعمیر کی جانے والی 2 رومن ڈیم اب بھی اسپین میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس ملک نے بے شک ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن اسپین میں 1936 سے 1939 تک سول وار ہوا تھا، جس نے بے تحاشا تباہی برپا کر دیا تھا۔ اس جنگ میں تقریباً 5 لاکھ لوگ لقمۂ اجل بن گئے تھے۔ 2010 کا فیفا ورلڈ کپ جیتنے والی اس ملک کا قومی کھیل بھی فٹ بال ہے، جو رومن دور سے کھیلتا جا رہا ہے۔ فٹ بال کے علاوہ یہ باسکٹ بال، سائیکلنگ اور ہینڈ بال بھی بہت شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ 1894 میں جب اسپین فلپائن پر قابض تھا تو جاپان نے فلپائن کو خریدنے کے لیے 40 ملین پاؤنڈ کی پیشکش کی تھی، لیکن اس وقت اسپین اور امریکہ کی جنگ میں امریکہ نے فلپائن کو اپنے ہی قبضے میں لے لیا تھا۔ اسپین، بیلجیم، پرتگال اور فرانس میں ہر شخص مرنے کے بعد اپنی جسم کا ایک اعضا عطیہ دینے کے پابند ہوتے ہیں، صرف اس شرط پر نہیں کہ وہ مرنے سے پہلے عطیہ دینے سے انکار کر دے۔ اسپین کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنی ہر سال اسپین میں ٹورسٹ آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 75 ملین لوگ اسپین جاتے ہیں۔ سگریٹ کی ایجاد 1700 صدی میں اسپین میں ہوئی تھی۔ خلابازوں کی پہننے والی سوٹ بھی 1935 میں پہلی بار اسپین ہی نے بنایا تھا۔ اسپین کے ایک شہر میں منعقد ہونے والی تہوار لاٹو مٹینا اگست کے آخری دنوں میں منایا جاتا ہے۔ اس دن ہزاروں لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پہلے سے ٹماٹر جمع کیا ہوا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر ٹماٹر مار مار کر فیسٹیول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بل اسپین کا قومی جانور ہے۔ جولائی کے آخر میں منعقد ہونے والا بل فیسٹیول اسپین کا سب سے مشہور فیسٹیول ہے۔ اس فیسٹیول کو منانے کے لیے ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پوری اسپین سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس فیسٹیول کا انعقاد ہر سال ہوتا ہے۔ یہ جان لیوا تہوار اب تک کئی لوگوں کی جان نگل چکی ہے۔ یہاں پر تعلیم کا شرح تقریباً 98% کے قریب ہے۔ اس ملک کی قومی پرندہ
ایمپیریکل ایگل ہے۔ اکانومی کے لحاظ سے ہسپانیہ دنیا کا 12واں امیر ترین ملک ہے۔ اسپین اور پرتگال کے بارڈر پر دریا کے اوپر ایک زپ لائن بنایا گیا ہے، جس کی مدد سے صرف 60 سیکنڈ میں اس بارڈر کو کراس کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی اسپین پر مبنی معلوماتی ویڈیو۔ اگر ویڈیو سے آپ کو معلومات حاصل ہو چکی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن دبائیے، ساتھ ساتھ گھنٹی کی علامت کو دبائیے تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو سے آپ بر وقت آگاہ ہو جائیں۔ اپنے دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔